بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نجد کی جانب سفر جہاد کیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم بڑی کانٹے دار درختوں والی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی اصحاب آرام کی غرض سے دوسرے درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا، اللہ۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہوا اور تلوار نیچے گرا دی۔ سو وہ شخص یہ بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے معاف فرما دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی حضرت زاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ نہایت غریب شخص تھے۔ شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھے مگر ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے۔ حضرت زاہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتے۔ حضرت زاہر بن حرام جب واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ناظرین، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیہاتی دوست حضرت زاہر بن حرام ہے۔ حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے سادے آدمی تھے، شہری آداب سے ناواقف تھے۔ جب اپنے گاؤں سے آتے تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑے ہو جاتے اور بیچنا شروع کر دیتے۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجئے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت ظاہر ایک عام سا آدمی ہے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، اور پھر مزید ارشاد فرمایا، تمہیں ان کمزوروں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرائے اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے ہیں، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔